السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری حفیظ الرحمن، کل میں نے اذان کا طریقہ بتایا تھا، آج میں انشاءاللہ اذان کا مطلب بیان کروں گا۔ امید ہے کہ آپ اس کو سمجھیں اور دوسروں کو پہنچائیں۔ تو میں آپ کو اذان کا مطلب سمجھانے جا رہا ہوں۔ اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ توحید، خدا تعالیٰ کو ایک ماننا، معبود عبادت کیا گیا خدا تعالیٰ۔ فلاح، بہتری، بہبود، موجودات جمع موجودہ کی، مخلوقات۔ نبوت، پیغمبری، پیغام پہنچانا۔ رسالت، پیغمبری، پیغام پہنچانا۔ عبودیت، بندگی، غلامی۔ معلم، سکھانے والا، استاد۔ تصدیق، مان لینا، سچا کرنا۔ حیات، زندگی۔ اذان کہنے کو تو ایک ندا ہے جو نمازیوں کو بلانے کے لیے دی جاتی ہے، مگر اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملے میں خدا کی توحید کا اقرار اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق بھری پڑی ہے، اور یہی اسلام کی اصل ہے۔ مثلا اذان کے پہلے ہی جملے میں اللہ اکبر کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی بڑائی اور برتری کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہی کلمہ ہے جو سب سے پہلے مؤذن کی زبان سے نکلتا ہے۔ مؤذن اذان دینے والے کو کہتے ہیں، اور یہی کلمہ ہے جو ایک سچے مسلمان کا ایمان ہے۔ اذان میں اس کلمے کو یاد دلا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے تمام بندوں اور تمام کاموں سے خدا بڑا ہے۔ اب اس کے دربار میں حاضر ہونے کا وقت ہے، اس لیے سب کاموں کو چھوڑ کر نماز کی طرف دوڑنا چاہیے۔ اگر ایک نوکر اپنے آقا کی خدمت میں مصروف ہے تو اذان کے ان کلمات سے گویا اسے سمجھایا جاتا ہے کہ اب تم اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ جو تمہارے اس آقا سے بڑا ہے، لہذا اس بڑے آقا کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے اس چھوٹے حاکم کی خدمت کو چھوڑ دو۔ چونکہ اسلام کی اصلی غرض یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی تمام دنیا میں پھیلے، اس لیے مؤذن بھی اس فقرے کو ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بلکہ 4 دفعہ بلند آواز سے دہراتا ہے۔ اور جب خدا تعالیٰ کی بڑائی اور برتری کا نقشہ پوری طرح انسان کے دل میں کھنچ جاتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے، اس کا دل اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کا ایمان اس کی شہادت دیتا ہے، تو بطور نتیجے پھر بے اختیار ہو کر اس کی عبودیت کا اختیار کرتا ہے۔ وہ بلند آواز سے 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا کر اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب توحید کا اقرار کر چکتا ہے اور بلند نعرے لگا کر تمام موجودات کو گواہ بنا لیتا ہے، تمام موجودات کو گواہ بنا لیتا ہے، تو توحید کے بہترین معلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی شہادت دیتا ہے، اور بلند آواز سے 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان کر دیتا ہے، اور علم کے ساتھ معلم کا ذکر کر کے اپنی شہادت کو مکمل کر دیتا ہے جو لازم اور ملزوم ہے۔ توحید اور رسالت جو اسلام کے 2 بنیادی پتھر ہیں یعنی ستون ہیں، ان کا اعلان کر کے پھر مؤذن نماز کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اور 2 دفعہ اس کے لیے حی علی الصلاۃ کی ندا دیتا ہے۔ اور اسلام جس کی حقیقت بیشتر سمجھا چکا ہے کہ اس کے اہم ترین فرض کو پورا کرنے کی دعوت دیتا ہے۔
چونکہ نماز ہی تمام نیکیوں کی جڑ ہے، اس لیے نماز کی طرف بلانے کے ساتھ ہی مختصر الفاظ میں اس کی تعریف بھی کر دیتا ہے۔ پھر 2 دفعہ حی علی الفلاح کے ذریعے سے 2 دفعہ یہ اعلان کر دیتا ہے کہ اگر نماز پڑھو گے تو کامیابی اور نجات حاصل کرو گے، اور نماز کی طرف آنا حقیقت میں کامیابی اور نجات کی طرف آنا ہے۔ صبح کی نماز کا وقت چونکہ نیند کا ہوتا ہے، اس وقت انسان میٹھی میٹھی نیند کے مزے لیتا ہے، اور نماز کے لیے اٹھنا سونے والوں کو بڑا دوبھر معلوم ہوتا ہے، مشکل معلوم ہوتا ہے۔ لہذا صبح کی اذان میں 2 مرتبہ یہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ ان کی 2 صدائیں دے کر نیند کو ترک کرنے کا لالچ دیتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، سونا موت ہے، نماز حیات ہے، سونا عمر کا کھونا ہے، نماز زندگی کا پانا ہے۔ بس جب اذان میں نماز کی منادی کر چکتا ہے تو اس کی تعریف ختم کر دیتا ہے۔ خدائی احکام اس کے بندوں کے کانوں تک پہنچا دیتا ہے، تو اذان اور اسلام کی اصل غرض یعنی خدا کی بزرگی اور اس کی توحید کو ایک دفعہ اور دوہرا دیتا ہے، تاکہ اس کی بڑائی اور برتری کی مہر لوگوں کے دلوں پر پوری طرح مضبوط ہو جائے۔ چونکہ توحید سے اذان شروع ہوئی تھی اور توحید ہی پر ختم ہونی چاہیے، اس لیے پھر وہی کلمات دہراتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا نعرہ توحید لا کر لا الہ الا اللہ کی ندا سے اس کی توحید کا بھی اعلان کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ کیسی پاک تعلیم ہے کہ ہر ایک بات موقع اور محل کے مناسب ہے، ہر بات کے ساتھ اس کی دلیل بھی موجود ہے۔ خدا کی عبودیت کا اظہار کیا ہے تو ساتھ ہی دلیل بیان کر دی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر نماز کے واسطے بلایا تو ساتھ ہی کہہ دیا کہ نماز فلاح کی چیز ہے۔ صبح کی نماز کا ذکر کیا تو اس کا فائدہ بھی بتا دیا۔ اذان کی ابتدا توحید سے کی تو انتہا بھی اسی توحید پر کی کہ توحید ہی اسلام کے ہر ایک کام کی ابتدا اور انتہا قرار پائے۔ اب میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کا 29واں رکوع پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يُنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم
بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. ترجمہ سماعت فرمائیں. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کے لیے مت رکو. اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں خدا اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے. یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. اور یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے. اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمہ ہوگا. کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی. تو یاد رکھو نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے. اور اسی طرح نان نفقہ بچے کے وارث کے ذمہ ہے. اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو اس پر کچھ گناہ نہیں. اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا وہ دے دو. اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے. اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں. اور جب یہ عدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. اور اگر تم کنائے کی باتوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں مخفی رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں. خدا کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے مگر ایام عدت میں اس کے سوا کہ دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو. پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کرنا جب تک کہ عدت پوری نہ ہو. نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا. اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا کو سب معلوم ہے. اور اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو خدا بخشنے والا اور حلم والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.